بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 کے جو آخری 2 سوال ہیں، بارش، اندھیری، گھٹا بجلی کے کڑاکے سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2 منافق کتنے قسم کے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس حوالے سے گروپ ڈسکشن میں ہماری بات ہوگی۔ سب ساتھی اس حوالے سے اپنے اپنے رائے دیں گے، جو ان کا اپنے علم ہوگا، مطالعہ ہوگا، اس حساب سے وہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ منافق کی کتنی نشانیاں اور منافق کس قسم کے ہیں، اور بارش، اندھیری، گھٹا بجلی کے کڑاکے سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کی تفسیر سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ گروپ ڈسکشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا نام اور نمبر دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کو شامل کریں اس گروپ ڈسکشن میں، تاکہ آپ بھی قیامت کے دن یہ گواہی دے سکے، قرآن گواہی دے سکے آپ کے حق میں کہ اس نے مجھے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کبھی رد نہیں کرے گا، تو لہٰذا مہربانی کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جوائن کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہے، بارش، اندھیری، گھٹا بجلی کے کڑاکے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بارش سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل کرتے ہیں یہ وحی اور ہدایت ہے، اور اس بارش سے سبزہ ہریالی مراد ہے، وہ رحمت ہے جو اسلام کی برکات سے نظر آتی ہے۔ اور اندھیرے، گھٹا اور بجلی کے کڑاکے سے مراد یہ ہیں کہ مصائب اور مشکلات ہیں جو دین اسلام پر عمل کرنے والوں کو پیش آتی ہیں، تو وہ لوگ جن کا ایمان خالص اور مضبوط ہوتا ہے وہ تو ان سے نہیں گھبراتے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ دین کی آسان باتوں پر تو عمل کر لیتے ہیں جو کام ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتے ہیں، جو کہ ان کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر وہ رک جاتے ہیں، وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ عملی منافق ہیں۔ ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ارادہ اور عمل کی آزادی دی ہے، جہاں تک انسان حق کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ اسے دیکھنے دیتا ہے، یقین اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان منافقین مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور ان ہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ لیکن اعتقادی منافقین کے لیے ہم نے کل جو مثالیں پڑھی وہ تھی کہ اللہ ان کی نور بصارت سلب کر لیتا ہے کیونکہ انہوں نے خود کو حق کو جاننے کے بعد جھٹلایا۔ اگلا سوال ہے کہ منافق کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ منافق 2 قسم کے ہیں، ایک اعتقادی منافق، ایک عملی منافق۔ عملی منافق کی نشانیاں یہ ہے کہ یہ ضعف ایمان والے ہوتے ہیں، مصلحت کا شکار بھی رہتے ہیں۔ منافقت کی نشانیاں ہیں کہ وہ جو بات کریں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے تو بات کرے تو گالی نکالنا۔ اعتقادی منافق کی نشانیاں یہ ہے کہ منافق حق منکر حق مفاد پرست فساد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، اور جب بھی موقع ملے مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا گھومتے ہیں۔ قرآن میں ایسے منافقین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حق کو جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے جھٹلاتے ہیں، حق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، مگر ان کو یہ دھوکہ ایک وقت چلتا ہے اور سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب دین کو ان کی ضرورت پڑتی ہے مال سے جان سے تو وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو۔ اصل میں یہی لوگ مفسد ہیں۔ منافقت ہر دور میں موجود ہے، بس ان کا طریقہ واردات بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے بھی طلبگار ہیں، مگر دنیا کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ منافقت کی بیماری ان کے دلوں میں یہ بڑھتی جاتی ہے،
ایسے اعتقادی منافقین میں قادیانی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور منکر حق بن کر مسلمانوں کے عقائد کے دل سے خلاف ہیں، اور اس طرح امت کی پیٹھ میں چھرا گھومنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بظاہر بہت اچھے اخلاق والے اور دیندار بنے پھرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے فریب اور چالوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان و منافق سب خلط ملط رہیں۔ نشانیاں بھی پوچھی ہیں، یہ ہم جیسے عملی منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ ان عملی منافقوں کی کمزوریوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بدترین منافقوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جو اس سے پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے پھر کفر اور ساری باتیں قوتیں اور اعتقادی منافقین کا ساتھ دے کر طاقتور بناتے ہیں۔ یہ اعتقادی منافقین جو بہت اچھے نظر آتے تھے، وہ ان عملی منافقوں کو کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر باطل قوتوں کا ساتھ دے کر عملی منافقوں کی پیٹ میں چھرا گھومتے اور فساد برپا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں کہا کہ جب تمہارے اعمال بگڑنے لگیں، سزا کے طور پر تمہارے بدترین نمبر حکمران تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے منافقوں کی بخشش نہیں ہے، چاہے عملی منافق ہو یا اعتقادی منافق ہو، لیکن صرف عملی منافقوں والوں کا اللہ خود نور بصارت سلب نہیں کرتا، جتنا وہ حق کو دیکھنا چاہیں انہیں موقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ہماری سے عملی منافقت کا نتیجہ ہے۔ ہر طرف فساد برپا اور باطل کا پوری طرح ساتھ دیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اب عملی منافقت چھوڑ کر خالص ایمان کو اپنانا چاہیے۔ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ بھی ان کو حق والوں میں شامل فرماتا ہے جنہیں اس کی جستجو اور چاہت ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان منافقین مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہیں کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی رسوائی ہمارا مقدر اور آخرت میں بھی ہوگی، اور ہم نے اگر یہ سمجھ لیا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر ہم اس ہلاکت سے بچ جائیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ آپ لوگ خود بھی اس رکوع کو غور سے پڑھیں اور تو آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کی طرف آنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔